قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ جمعہ کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ جمعہ یعنی جمعہ کی نماز، جمعے کا دن، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ جمعہ، کیونکہ اس میں نماز جمعہ کے تعلق سے چند احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب ادا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مسجد قباء تشریف لائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن آپ پہنچے یہاں پر تو 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز یہاں قیام فرمایا اور پھر آپ آگے بڑھے۔ کوئی 1 یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مسجد قباء سے۔ جمعے کا دن تھا اور جو وادی وہاں پر موجود تھی اس میں آپ کو حکم ہوا کہ جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کے ہمراہ اس مقام پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امامت تھی، پہلی نماز تھی، نماز جمعہ کی، جو آپ نے ادا فرمائی۔ تو چونکہ جمعہ کی فرضیت کے تعلق سے ایک بنیادی حکم یہ بھی ہے کہ دارالاسلام ہو، تو مکہ مکرمہ تو دارالاسلام نہیں تھا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ اسلامی ریاست کا حصہ بنا، دارالاسلام بنا۔ تو دارالاسلام چونکہ مکہ مکرمہ نہیں تھا، نمازیں تو فرض ہو چکی تھیں، لیکن جمعہ کی ادائیگی وہاں نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جو نماز ہے پہلی، وہ یہاں ادا فرمائی۔ ناظرین محترم، جس طریقے سے سال میں 12 مہینے ہیں، رمضان کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے ہفتے میں 7 دن ہیں، ان 7 دن کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے، مذہبی اعتبار سے جمعے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے تو وہ جو قبر کی آزمائش ہے، قبر کا جو فتنہ ہے، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعہ کے تعلق سے بہت سارے فضائل جو ہیں ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو آج ہمارے پیش نظر 3 آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان آیات میں سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ناظرین محترم، جس طریقے سے جمعہ جو ہے اس دن غسل کرنے کی فضیلت ہے،
صاف کپڑے پہننے کی فضیلت ہے، چونکہ جمعہ جو ہے وہ اس کی اصل یہ ہے کہ وہ یعنی پرانے وقتوں میں ابتدائی جو صدیاں تھیں اس میں تو جمعہ شہر میں صرف ایک جگہ ہوا کرتا تھا، ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، تو باقی مساجد تو ہوتی تھیں لیکن جمعہ جو ہے شہر میں صرف ایک جگہ ہوتا تھا۔ بعض ائمہ کا تو یہ قول ہے کہ ایک سے زیادہ جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب آبادی بڑھی اور ہجوم بڑھا تو پھر بقیہ جو مساجد ہیں ان میں جمعہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو چونکہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا جمعہ، تو سب لوگ جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو جو بھیڑ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو یوں بطور خاص صفائی ستھرائی اس کی ایک اہمیت ہے، تو صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ جمعہ کی تعظیم کے پیش نظر بھی روایات کے اندر جمعہ کی جو فضیلت ہے اس کو جوڑا گیا۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ یہ جو سورۃ مبارکہ ہے سورۃ جمعہ، ویسے تو پوری جو سورت ہے اس کے مشتملات جو ہیں، اس کے جو مضامین ہیں وہ ابتدا میں تو عمومی مضامین ہیں، مثال کے طور پر ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جو کوئی مہذب بھی نہیں ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مراد یہ ہے کہ اس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستھرا کیا، پاکیزہ کیا، شرف بخشا، اپنا امتی ہونا قبول کیا۔ اور جو آخری آیات ہیں وہ آخری آیات جو ہے وہ خاص جمعہ کے تعلق سے ہیں۔ تو آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اگرچہ کہ جمعہ کی فرضیت پہلے ہی نازل ہو چکی ہے لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ خاص جو یہ آیت مبارکہ ہے سن 7 ہجری میں نازل ہوتی ہے۔ ہم نمازوں کو بھی دیکھیں تو نمازوں کے حوالے سے کئی ایسے احکام ہیں جس میں تدریج یعنی گیپ کے ساتھ احکام نازل کیے گئے، جیسے جو 2 نمازیں ہیں قصر میں، یہ 4 تھیں یا 4 2 ہوئیں، یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ ایک شخص جو ہے ایک مرتبہ مسجد میں ہی بیٹھ گیا پیشاب کرنے، کہیں دور دراز سے آیا تھا، اسلامی احکام معلوم نہیں تھے، تو صحابہ کرام بڑا غصہ آیا، بڑھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو چھوڑ دو، یعنی فارغ ہونے دو، اسے سزا نہیں دی گئی، اسے سمجھایا گیا۔ تو ابتدائی جو ایام تھے وہ ایام تھے تربیت کے ایام، وہ ایام تھے تعلیم دینے کے ایام، تو وہاں جو توبیخ ہے یا جو سزا ہے یا جو انداز اور رویہ ہے وہ جدا گانا ہوتا تھا، اور مسلسل تربیت کی جا رہی تھی، اور قرآن جو ہے وہ تربیت کر رہا تھا۔ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان اس خیال سے کوئی کام کر لیتے تھے کہ اس کے بارے میں تو کوئی حکم آیا ہی نہیں ہے، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ میں سورہ حجرات کی آیت ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ جناب جب حضور کی بارگاہ میں بلائے جاؤ، کھانے کی دعوت ہو، آپ کے در دولت پر آنا نصیب ہو، جب کھانا کھا چکو تو چلے جایا کرو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حیا فرماتے ہیں، اور آپ کے اس حیا کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے مہمانوں کو کہ اچھا وقت ہو گیا چلے جاؤ۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ احکام بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، کھانا کھا چکے تو چلے جایا کرو تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ ہو۔ اب صحابہ کرام کا جو بیٹھنا تھا ایک محبت میں بیٹھنا تھا، الفت میں بیٹھنا تھا، تعظیم میں بیٹھنا تھا۔ جو دوسرا پہلو تھا
ان کی نظروں سے وہ اوجھل تھا. محبت میں ڈوبنا ایسے کہتے ہیں کہ بس عاشق کو جو ہے وہ محبوب ہی کا خیال ہوتا ہے اور محبوب کے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہوتا. تو ان کی توجہ دلائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا، تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو پھر چلے جایا کرو. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کوئی حکم اس سے پہلے نازل نہیں ہوا ہوتا تھا، تو صحابہ اکرام علیہ مردوان جو اباحت ہوتی تھی اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی سخت حکم نازل ہو جائے. نزول قرآن کے زمانے میں جو زیادہ سوالات کرنا ہے وہ پسند نہیں کیا گیا تاکہ امت پر کوئی سخت حکم نازل نہ ہو جائے. تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان مسجد میں موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ، اور قحط کا عالم ہے، اناج کی تنگی ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ آتا ہے ملک شام سے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے پاس مفسرین نے لکھا کہ زیت بھی تھا، یعنی زیتون کا تیل بھی تھا، اور اناج بھی تھا. تو اس نے آ کے آواز دی ہوگی، تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سمجھا کہ یہ نہ ہو کہ قافلہ آیا ہے پھر پتہ نہیں کب آئے گا یہ، تو وہ خطبے کو چھوڑ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، چھوڑ کر تجارت کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب اذان دے دی جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذان جمعہ مراد ہے، تو پھر خرید و فروخت کو ترک کر دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کا جو ذکر ہے، یعنی جمعہ کا جو خطبہ ہے، اس میں شامل ہونے کی تیاری کرو. تو 3 حکم جو ہیں اس آیت مبارکہ میں بیان کیے جا رہے ہیں. آگے فرمایا گیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. 3 حکم یہ بیان کیے گئے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دے دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ایک اذان کا دیا جانا، اس سے احکام شروع ہو رہے ہیں. ایک تو یہ حکم، دوسرا جمعہ کی صحیح کرنی شروع کرنی ہے. تو جمعہ کی صحیح میں جو ہے وہ بندہ مسجد کی طرف جائے، اس کی تیاری کرے، وضو بنائے. تو عام طور پر جو ہے وہ بازار کھلے ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. جن پر جمعہ فرض ہے ان کے لیے اذان جمعہ کے بعد خریدنا یا بیچنا یہ جائز نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ سر تسلیم کم کرنا ہے. اپنے معاملات، اپنے اوقات، اپنے کام کاج، سب کچھ جو ممنوعات ہیں اس کو دیکھ کر مینیج کرنا، یہ اسلامی تعلیمات پر عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے دہی لینی ہے جناب، میں تو جمعے سے پہلے لوں گا بھلے اذان ہو جائے. آپ کو خریداری کرنی ہے، آپ مینیج کریں اپنے آپ کو. جمعے کی اذان اتنے بجے ہو جاتی ہے، اس سے پہلے میں کر لوں، اس کے بعد میں نہ کروں. تو یہ جو فعل ہے یہ گناہ ہے. اگرچہ کہ جو تجارت اس وقت کی جائے گی اس کا نفع تو حلال ہوگا، لیکن جو فعل کیا گیا وہ ممنوع فعل کیا گیا، قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی. تو اگرچہ کہ عہد رسالت میں، عہد صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں خطبے کی اذان سے جو پہلے اذان ہے یہ شروع کی گئی. تو یہاں مراد یہی ہے کہ پہلی اذان کا اعتبار ہوگا. پہلی اذان ہو تو بس کاروبار بند.
کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی ہے. ذالکم خیر لکم، اس میں تمہاری بہتری ہے. بندہ جو نا وہ ذرا ایک نوکری پیشہ آدمی بہتر سمجھ سکتا ہے، یا ایک کاروباری آدمی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس مثال کے طور پہ کوئی سیٹ ہے، اب اس کا ملازم وقت پر نہ آئے، یوں دیکھتا ہے، ایک دن تو یوں دیکھے گا، دوسرے دن ذرا اور گھر کے دیکھے گا، تیسرے دن بلا کے پوچھے گا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، نوکری کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہ ماتحت ہے. سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ وقت پر نہیں آ رہا، برا لگتا ہے اسے. کاروباری لوگ جو ہیں وہ نوکری پیشہ لوگ پوری دھن ہوتی ہے ان کی، وقت پہ پہنچنا ہے جناب. میں ایک کمپنی کے سی او سے ملا، کہنے لگے کہ میں نے جو لاسٹ کمپنی میں کام کیا تھا، پچھلی کمپنی میں 8 سالوں میں ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوا. کسی دن اگر دیری کا معاملہ آتا تو چھٹی کر لیتے تھے ہم کہ ریکارڈ خراب نہ ہو. تو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑی جو ہے نا وہ اسی اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے. باقاعدہ میں ملا ہوں کچھ ایسے لوگوں سے کہ ان کے بہت ہائی لیول کی جابس ہوتی ہیں، ان کی باقاعدہ ان کے نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ فٹ ہیں. ان کو مثالیں دے کر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی میٹنگ جناب فلاں جگہ ہے اور آپ لیٹ اٹھے تو آپ کیا کریں گے؟ اب وہ کہتا ہے میں ناشتہ چھوڑ دوں گا، اور میں یوں کروں گا، اور میں یوں کروں گا، میں میٹنگ مس نہیں کروں گا. ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. تو جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے ٹریننگ کا دن ہے، یعنی ٹریننگ سے مراد یہ ہے امتحان کا دن ہے. اس کی ٹریننگ یہ ہونی چاہیے کہ اسے اذان جمعہ پر کام موقوف کرنے ہیں. کب تک کے یہ احکام ہیں؟ جب تک کہ سلام نہ پھیر دیا جائے. اذان جمعہ سے لے کر اور امام کے سلام پھیرنے تک تجارت جائز نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی 2 حصے ہیں، یعنی پہلی اذان سے لے کر دوسری اذان تک کا جو وقت ہے یہ صحیح کا وقت ہے کہ بندہ اس میں کوشش شروع کر دے، نہانا دھونا، کپڑے بدلنا، جمعے کی تیاری اور مسجد میں آنا. اور جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کے بعد تو نماز کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. نہ یہاں وہاں دیکھنا جائز ہے، نہ بلا ضرورت چلنا جائز ہے. جو دوسری اذان یا خطبے کے دوران آئے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے. یہ نہیں آگے 10 صفحے خالی ہیں تو آپ آگے بڑھیں گے، نہیں، بس رکاوٹ نہ بنے دوسروں کے لیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. نماز جیسے احکام شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت مبارکہ، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز ایمان. پھر جب نماز ہو چکی ہے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ. جب نماز ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں. کوئی نوکری پیشہ ہے، کسی کو گھر جانا ہے، کسی کو عیادت کرنی ہے، کسی کو خریداری کرنی ہے. اب جو ایک بندھن تھا وہ ختم ہو گیا. پابندیاں جو پہلی اذان سے شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئیں. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ تجارت بھی اس میں شامل ہے. پیچھے سیاق چل رہا ہے کہ تجارت بند کر دو، اب فرمایا جا رہا ہے کہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. رزق جو ہے بلا شبہ اللہ کا فضل ہے، محتاجی سے بچنا اللہ کا فضل ہے، بنیادی ضروریات کا پورا ہونا اللہ کا فضل ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب یاد کیا کرو.
تاکہ تم فلاح پا سکو۔ قرآن پاک میں کثیر مقامات پر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک جگہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پوشیدگی میں اور جلوت میں دونوں طریقے سے یاد کرو۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، جہاں انسان کی لسان یعنی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہیں انسان کا جو دل ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی کوئی صورت ہے، اس کے مضامین کو جو بندہ اپنے دل میں دہراتا ہے، اس کے مضامین کو ذہن میں لا کر توجہ کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جناب اللہ کے دین کے لیے ان لوگوں نے پناہ تلاش کی غار میں، اور پھر 300 سال سوتے رہے، اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔ وہاں پر خود ان لوگوں نے مسجد بنائی، اس جگہ کو مبارک سمجھا جو ان کی غار تھی۔ تو بندہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے، کتنا محبوب رکھتا ہے، کتنا پسند فرماتا ہے، ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک توجہ ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ قرآن کے مضامین کو دہرانا ذہن ہی ذہن کے اندر۔ تو قرآن کی صورتوں کا ایک تو ہوتا ہے نا پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے بغیر زبان ہلائے دہرانا۔ جیسا کہ ایام مخصوصہ میں خواتین قرآن نہیں پڑھ سکتی، یا کوئی مرد ہے بے غسل ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ ذہن میں اس چیز کو لا سکتا ہے، بغیر پڑھے دہرا سکتا ہے۔ تو یوں ایک ذکر جو ہے وہ خفی ہوتا ہے۔ ایک تو خفی ذکر وہ ہے نا جو نقش بندی حضرات کرتے ہیں، سانس کے ذریعے ذکر ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ ذکر ہے وہ بھی۔ مشائخ سے جن کو وہ ذکر ملتا ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ مشائخ سے جس طرح ملا ہے اس طریقے سے اس کو کیا جائے، کہ اپنی منزلیں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اس سانس سے بھی تعلق نہیں ہے، بس بندہ بیٹھا ہوا خاموشی سے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھے ہوئے ہے، نعت کا کوئی شعر ہے اس کے معنی میں کھویا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یوں قرآن نے کثیر مقامات پر اللہ کا ذکر کرنے کا کہا، دل کا سکون اللہ کے ذکر کو قرار دیا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج فراغت نے ہمیں مار دیا ہے۔ انسان ایک طرف تو کہتا ہے کہ کام نہیں ملتا، اور کام بڑا آسانی والا مل جائے، 9 to 5 جاب ہے بس، یا جو بھی کاروباری زندگی ہے، کام کاج کرنے کا انداز ہے، انسان کو بہت سارا وقت ملتا ہے۔ تو جو اضافی وقت ہے وہ اضافی وقت ہے بچوں کی پرورش کا، ان کی طرف توجہ دینے کا، مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا، لوگوں سے ملنے جلنے کا۔ لیکن اس اضافی وقت نے گھیر کر فون میں ہمیں بند کر دیا ہے۔ ایک جن ہے فون، جس نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ تو رفتہ رفتہ مسلمان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تدبر، تفکر، تلاوت، اذکار، تسبیحات، درود پاک، مسلسل اس میں مشغول ہونے میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ نماز کا سلام پھرتے ہی جناب موبائل کھلتا ہے، کیپچر کر لیا ہے ہمارے دماغ کو۔ تو اب تو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ بعض لوگ بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تسبیح نہیں ہونی چاہیے، وہ تسبیح نہیں ہونی چاہیے۔ آج کا پرفتن دور تو دیکھیں، ٹھیک ہے مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لکڑی کی تسبیحیں استعمال کرتے تھے، آج کوئی نہیں رکھ سکتا، جیب میں پلاسٹک کی رکھ لیتا ہے، ایک ہاتھ میں ہوتی ہے تو دباتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بہانے ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو جو چیز خیر کے کاموں میں معاون بن رہی ہو وہ طریقہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اہم ہوتی ہے کہ کہاں ہم نے
تنقید کرنی ہے اور کہاں ہم نے جو ہے وہ تان کرنا ہے. جو مباح چیز ہے اس پر تان نہیں ہونا چاہیے. ہاں ترجیحات ہو سکتی ہیں کہ بھئی زیادہ بہتر ہے کہ لکڑی والے تصویر استعمال کریں، بزرگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے، ایجاد ہے، تو گھڑی پہ استعمال کرتے ہیں آپ، خبیثے کی ایجاد ہے. چلیں بات کہیں اور چلی جائے گی. اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ترجمہ کنز ایمان. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا. واللہ خیر الرازقین. مطلب جمعہ کے وقت ہم تجارت نہ کریں، ہم دکان نہ کھولیں، ہم یہ نہ کریں، ہم وہ نہ کریں. جو لوگ اس دوران بند کرتے ہیں کیا انہیں رزق نہیں ملتا؟ ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ تو ایک مسلمان کو اسلامی احکامات کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اب رمضان قریب آ رہا ہے، تو اب رمضان قریب آ رہا ہے تو آپ نے سفر کرنا ہے. تو آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ کے لیے روزہ چھوڑنا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ سفر میں چھوڑنا جائز ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن جس دن آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو سحری کا وقت ملا ہے، یہاں پر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ فلائٹ ایسے ٹائم کے لیں کہ جو دن کی فلائٹ نہ ہو، 9-10 بجے کی فلائٹ نہ ہو، دن کی نہ ہو، رات کی فلائٹ ہو، تاکہ وہ حکم آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. تو یوں جو غلطیاں ہیں اس سے بچتے ہوئے ہم کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اس کا تعلق ہے بنیادی احکام سے اور ذہن سازی سے. بعض اوقات چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ذہن سازی نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی. کوئی مشکل نہیں ہے دکان بند کرنا 2-3 گھنٹے کے لیے. تو مطلب ایک ایسی غلطی ہے جس میں بہت ابتلا عام ہے. مطلب جب تک جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے دن تھے وہ. اب کسی سے پوچھ لو کہ بھئی پہلے مہنگائی زیادہ تھی اب زیادہ ہے. پہلے مہنگائی کم تھی، بہت سارے اعتبار سے جو ہے نا وہ ملک کی بھی ترقی تھی، کئی اعتبار سے ترقی تھی. جب سے جمعہ کی چھٹی ختم ہوئی ہے یہ نوست ہو سکتی ہے شاید کہ اتنے سارے جو نا وہ بوال ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب چھٹی ختم ہوئی تھی تو یہی نعرے لگائے گئے تھے کہ جی آسانی ہو جائے گی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے اور یوں ہو جائیں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک آرڈر جاری ہو کہ جی جمعے کی چھٹی ہوگی، ایک مثال ہے، لاکھوں لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ سارے بچ جائیں گے. اب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی جو کھولے کھولے، بند کرے بند کرے. تربیت سب کی نہیں ہے، ذہن سب کا نہیں ہے. اور اندرون سندھ کے اندر تو آج بھی یہ اہتمام ہے، پنجاب میں بھی ہے کہ وہاں جمعے کو مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. کراچی کا تاجر کہتا ہے کہ بھائی پورا سندھ کا دکاندار تو میرے پاس جمعے کے دن آتا ہے کہ وہاں چھٹی ہوتی ہے، وہ یہاں آتا ہے جناب، تو اب اس کے لیے دکان کھول کے بیٹھنی پڑتی ہے. نہیں، آپ 12:30 بجے شروع ہوتی ہیں اذانیں عام طور پر مساجد میں، بند کر دیں دکان 2 بجے تک، 1:30 بجے تک، جو بھی اس مارکیٹ میں مساجد کی نمازیں ہیں ہو رہی ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو اگر ہم ذہن بنائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں قرآن پاک نے 3 آیات کے اندر اس پورے حکم کو بیان کیا، اور اب وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ جو کچھ افراد چلے گئے اور حضور اکرم علیہ السلام خطبہ میں ہیں، فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا.
تجارت یا اللہ کی طرف مائل ہوئے، اور وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کا حکم مان کر کام کاج چھوڑے گا، شریعت پر عمل کرے گا، تو تجارت سے بڑھ کر اسے جو ہے وہ چیز ملے گی، اللہ کی طرف سے خیر ملے گی، برکت ملے گی، بھلائی ملے گی، سعادت ملے گی، عظمت ملے گی، روحانیت ملے گی، تقوی ملے گا، اللہ کی رضامندی ملے گی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ملے گی۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کا فکر کیوں کرتے ہو، اللہ رزق دینے والا ہے۔ جمعے کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ جو ہے اس کے فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ شہر میں جمعہ ہوتا ہے، شہر یا فنائے شہر ہو۔ فنائے شہر سے مراد یہ ہے کہ شہر سے جو متصل آبادی ہے، بہت سارے شہر ہوتے ہیں، اس میں عیدگاہ باہر ہوتی ہے، قبرستان باہر ہوتے ہیں، تو وہ شہری کا حصہ مانی جاتی ہے۔ لیکن فی زمانہ فتویٰ اس پر ہے کہ کوئی اگر ایسا گاؤں ہے، امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول، کوئی ایسا گاؤں ہے کہ پورا گاؤں اس میں جمع ہو اس مسجد میں، یعنی جن پر جمعہ فرض ہے، تو مسجد چھوٹی پڑ جائے، تو ایسی مسجد میں گاؤں میں جمعہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سلطان یا اس کا نائب جمعہ پڑھانے کا اذن دے، یعنی جمعہ جو ہے وہ چونکہ اس کے لیے اصل تو امامت کا اہل سلطان ہے، وہ جمعے کی اقامت کرے، یا پھر اس کا نائب کرے، یا نائب اجازت دے، یا پھر یہ ہے کہ جو مفتی اسلام ہے اس کی اجازت سے جمعہ پڑھایا جائے۔ مفتی اسلام کی اجازت لیے بغیر جمعہ نہیں پڑھایا جا سکتا، یہ بھی ایک شرط ہے جو فقہاء کرام نے کتابوں میں بیان کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرط یہ ہے، تیسری شرط، کہ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک جمعے کا سلام پھر جائے، اور اس سے پہلے جمعے کا سلام پھر جائے۔ دو نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں وقت میں سلام پھرنا ضروری ہے، ایک فجر کی نماز اور ایک جمعہ کی نماز۔ اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں اس میں اتنا کافی ہے کہ وقت میں نیت کر لی جائے۔ جیسے کسی نے ظہر کی نیت باندھی وقت کے اندر، لیکن ابھی نماز جاری تھی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جمعے میں ایسا نہیں ہو سکتا، جمعے میں یہ ضروری ہے کہ سلام جو ہے وقت کے اندر اندر پھیر لیا جائے۔ خطبہ جمعہ کے اندر شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد ہوں، اذن عام ہو، یعنی کسی بند قلعہ میں جمعہ نہیں ہوگا، ایسی جگہ جمعہ ہوگا جہاں کوئی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، جیسے کوئی چھاونی ہے، ہر خاص عام نہیں آ سکتا، تو وہاں علماء نے کچھ خاص شرائط کے تحت اجازت دی ہے کہ وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ تو عمومی طور پر مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پر جمعہ فرض ہے، عاقلوں پر جمعہ فرض ہے، بالغ پر جمعہ فرض ہے، جو نابینا ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو چلنے پر قادر نہیں ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو قیدی ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جس پر جو ہے وہ خوف ہے کہ کوئی پکڑ لے گا مجھے، چور ہے، اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ موسمی حالات کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ اگر شدت ہے، آندھی کی، اولے کی، خوف، اندھیرا ہو گیا ہے، بعض اوقات ایسی کیفیت آتی ہے دن کے اندر بھی، تو ان عوارض سے بھی رخصت ملتی ہے۔ تو جمعہ ایک بڑا مبارک دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے جائیں گے، اسی دن جنت سے اترنے کا حکم ہوا، قیامت کا دن جمعے کا دن قائم ہوگا، جمعے کے دن جو انتقال کر جائے
شہید کا مرتبہ پاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جمعہ کا دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص وہ دن ہے جس میں درود پاک کی کثرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھا جائے۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے کہ جس ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مختلف اقوال ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہے، بغیر زبان ہلائے، بغیر ہاتھ اٹھائے بندہ اس میں دعا مانگے، قبولیت کا وقت ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے اور زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سورہ جمعہ ہو گئی، 28واں پارہ ختم ہونے کو ہے، اور مجھے ایک خوف لاحق ہے، ایک سعادت ملی ہوئی تھی الحمدللہ کہ عام طور پر یہ جو مغرب سے پہلے کے جو اوقات ہیں میں اس میں تفسیر کھول کے تیاری کر رہا ہوتا تھا، تو دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ تفسیر پڑھنے میں گزر جاتا تھا۔ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اور مشغولیات حائل ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا مشغولیت ہوگی، تو اس سعادت سے محرومی ہوگی۔ اللہ پاک بہتر جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے اور بہتر اس کا جو بدلہ ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔